نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم واذا سألك عبادي عني فاني قريب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامہ۔ ایک مرتبہ پھر محمد فاروق عرف بابو تھنولی آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے اور لے کر کے آیا ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، تمام نبیوں کے نبی امام الانبیاء کے اقوال مبارکہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس پریشانیوں کے دور میں، مشکلوں کے دور میں، ٹینشن کے دور میں اور ہر طرف سے مصیبتوں کے دور سے، بلاؤں کے دور میں اور بیماریوں کے دور میں ہر آدمی یہ سوال پوچھتا ہے کہ مولانا یہ بتائیں کہ وہ کون سا وقت ہے کہ جس وقت اللہ و تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہو کہ دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ کون سا وقت ہے کہ جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی؟ وہ کون سا ٹائم ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہے اولاد مانگو گے اللہ عطا فرمائیں گے، رزق مانگو گے اللہ رد نہیں کریں گے، عزت مانگو گے اللہ رد نہیں فرمائیں گے، دنیا کی آسائشیں مانگو گے اللہ رد نہیں فرمائیں گے؟ تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ جائیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، زبان مقدس سے نکلے ہوئے وہ الفاظ میں آپ کے سامنے نقل کرنے لگا ہوں، ان کو خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی سنائیے، خود بھی سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں، اگر تم ایسا وقت معلوم کرنا چاہتے ہو کہ جس وقت دعا رد نہیں ہوتی، آؤ میرے اقوال مبارکہ کو پڑھ لیا کرو، میرے فرامین مقدسہ کو پڑھ لیا کرو، میری مقدس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سن لیا کرو۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يرد الدعاء، کائنات والو، دنیا والو، مشکلوں میں گھرے ہوئے لوگوں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں، اگر چاہتے ہو، اگر تمہارے دل کے اندر یہ، تمہارے دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے ہماری دعائیں رد نہ ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا آؤ تمہیں ایک ایسا وقت بتانے لگا ہوں، ایسی گھڑی بتانے لگا ہوں، ایسی ساعت بتانے لگا ہوں جس وقت دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو توجہ سے سنیے، غور و فکر سے سنیے، اس وقت کو سمجھ لیجئے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، جب مؤذن اذان دے لے، جب مؤذن اذان ختم کر لے، جب مؤذن اذان دے چکے، اب مؤذن کی اذان دینے کے بعد آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ کے سامنے آرزویں پیش کرنی ہیں، اللہ کے سامنے التجائیں پیش کرنی ہیں، اللہ سے عزتیں مانگنی ہیں، اللہ سے رزق مانگنا ہے، اللہ سے اولاد مانگنی ہے، اللہ سے بیماریوں سے شفا مانگنی ہے، اللہ سے اپنے والدین کے لیے مغفرت مانگنی ہے، اللہ سے اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی ہے۔ جب اذان ہو جائے، اذان کے بعد اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر دعا مانگو گے، امام الانبیاء نے فرمایا رد نہیں ہوگی۔ امام الانبیاء نے فرمایا
اذان اور اقامت کے وقت کے درمیان جو بھی دعا کرو گے اللہ اس کو رد نہیں فرمائیں گے، اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس کو قیمتی بنائیے، اس کے اندر اللہ کے سامنے آہوزاری کریے، اس کے اندر اللہ کے سامنے اپنی التجاؤں کو پیش کیجئے، اس وقت کے اندر اللہ کے سامنے اپنی درخواستوں کو پیش کیجئے۔ تو میرے بھائیو، آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے، روزانہ کی ویڈیوز کی طرح۔ اس کے لیے بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچائے، اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے۔ دین کی یہ باتیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین مقدسہ، اقوال مکرمہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے میرا ساتھ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔